پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی کا ماحول موجود ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے قراری کا سما موجود ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی کے اندر سکون نظر آتا ہو الا ماشاءاللہ ہر انسان، ہر کیٹیگری کا انسان بے چین دکھائی دیتا ہے، بے قرار دکھائی دیتا ہے۔ اب اس بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو آج اس بے قراری کی وجہ اور اس بے قراری کا علاج، اس پریشانی کی وجہ اور اس پریشانی کا علاج مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے وجود کے بارے میں غور کریں۔ ہمارا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم اور روح سے ہمارا وجود قائم ہے، ہم زندہ ہیں، ہم انسان ہیں۔ جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے، اس مردے کو اٹھاؤ، اس میت کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اس انسان کو اٹھاؤ۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ نام بدل گیا، انسان کسی قسم کا، کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ تو اب جسم کی حیثیت کیا ہے اور روح کی حیثیت کیا ہے، اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تخلیق کا جہاں تعلق ہوتا ہے اور پیدا کرنے کی جہاں بات آتی ہے، عالم خلق کی جب بات آتی ہے، تو یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ عالم خلق سے مراد یکبارگی کسی چیز کا وجود نہیں، بتدریج کسی چیز کو تیار کرنا اور پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں عالم خلق۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن بس یوں ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ نطفہ، خون، گوشت، ہڈی، بعد میں اس کی زندگی کے 4 ماہ گزرے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اے انسان تو پیدا ہو جائے، انسان پیدا ہو گیا، نہیں، بتدریج انسان پیدا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، ڈائریکٹ نہیں فرما دیا کہ اے زمین بن جا، آسمان تو بن جا، بلکہ قرآن کہتا ہے فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریج۔ جب خلق کا تعلق ہو تو وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، بتدریج اگر کسی چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں عالم خلق۔ اور ایک بار اس نے حکم دے دیا ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ گئی تو اسے کہتے ہیں عالم امر۔ جیسے جنت بتدریج اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، حکم دیا جنت وجود میں آ گئی۔ یہ نہیں کہ گارڈن لگائے گئے وہاں پر، اس کو لگانے میں کئی عرصہ گزر گیا، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو تیار کرنے میں وقت گزر گیا، فرشتوں کے اندر وجود کے سلسلے میں وقت گزر گیا، نہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔
تو عالم امر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ حکم دے دے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور عالم خلق کا معاملہ بتدریج کا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گفتگو پر مکمل توجہ رہی تو انشاءاللہ العظیم آپ ایک عظیم سوچ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، اور پریشانی کا حل بھی اور سبب بھی اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاتے ہوئے جائیں گے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ عالم امر الگ چیز، عالم خلق الگ چیز۔ عالم خلق کا معاملہ بتدریج کا ہے، عالم امر کا معاملہ حکم دیا وجود میں آ گئی۔ تو ہمارا جسم دو چیزوں سے بنا ہے، ہمارا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح۔ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے سنگم کا نام انسان کا وجود ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز جدا ہو جائے تو انسان کہلاتا نہیں، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، جسے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ہمارا جسم نہ تھا، روح موجود تھی عالم ارواح میں، لیکن رب نے زندہ ہمیں نہیں فرمایا، فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ لیکن جب ہمارے جسم میں روح آ گئی تو قرآن کہتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ پھر ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر قبر کے اندر ہمارے وجود میں روح ڈالی جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، وجود انسانی کے لیے انسان دو چیزوں کے ساتھ بنا ہے، جسم سے، جسم اور روح کے ساتھ۔ اب اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے اور تھوڑا سا چلیے جسم کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا کہ بتدریج، اب روح کے بارے میں آپ سوچیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے اندر ایک چھڑی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہودیوں کے ایک علاقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو یہودیوں کے ایک گروہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے یہودیوں میں جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جانے تو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جس سے تم کو تکلیف پہنچے گی، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا نہیں یار ایک سوال پوچھ ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ ابھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں کچھ جواب دیتے تھے کہ وحی الہی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا رک جاؤ، سرکار پر وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں اور وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب وحی الہی نازل ہو گئی تو رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تم فرما دو روح رب کے طرف سے ایک حکم کی چیز ہے۔ روح حکم ہے اللہ کا، روح بتدریج وجود میں نہیں آئی، روح عالم امر سے ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب بات جس طرف لے جانا چاہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ روح جسم میں اہم ہے یا جسم روح کے لیے اہم ہے؟
سمجھو ایک انسان کے جسم سے اگر روح نکل جائے وہ انسان بے قیمت ہو جاتا ہے. اس انسان کو باپ بھی اس میت کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ گھر سے نکال کر قبر کی دہلیز تک انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے. لہیم شہیم ہونے کے باوجود اس کا وجود کسی کام کا نہیں رہتا اور اتنا محتاج ہوتا ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑی چبھتی ہوئی بات کہی ہے کہ پیدا ہوا تھا تب بھی کسی اور نے نہلایا، خود سے نہیں نہا سکتا تھا، اور جب مر گیا تب بھی کسی اور نے نہلایا، خود سے نہیں نہا سکتا، اتنا میں بے بس اور مجبور ہوں. جب تک انسان کے جسم کے اندر روح ہے انسان باقیمت ہے. انسان سے جسم، انسان کے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ اتنا محتاج کہ جیسے ہلاؤ وہ ہلتا ہے، جیسے بٹھاؤ وہ بیٹھتا ہے، جیسے سلاؤ وہ سوتا ہے. لے جا کر دفن کر دو، کچھ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں. پتہ چلا جسم سب کچھ نہیں، روح سب کچھ ہے. جسم سب کچھ نہیں، روح سب کچھ ہے. روح ہے تو جسم قیمتی ہے، روح نکل گئی جسم بے قیمت. اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے سارے انسان کس چیز پر محنت کرتے ہیں؟ جسم پر. پوری دنیا کا انسان جسم کے سلسلے میں کوشش کر رہا ہے. جسم کو سنوارنے کی کوشش، جسم کو بہتر بنانے کی کوشش، جسم کو طاقتور بنانے کی کوشش، جسم کو آرام پہنچانے کی کوشش، جسم کو صحت مند رکھنے کی کوشش، جسم کو خوبصورت بنانے کی کوشش. پوری دنیا کا انسان جسم کی طرف توجہ دیتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی روح کے بارے میں آپ نے خیال کیا؟ جس کی وجہ سے جسم سلامت ہے. ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو جسم کی روح کی بنیاد پر، نگاہ دیکھ رہی ہے تو روح کی بنیاد پر، قدم اٹھ رہے ہیں تو روح کی بنیاد پر. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے. سر میں درد ہو فوراً ڈولو لے کر کھا لیں گے کہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے. آنکھ سے دور کا نہیں دکھائی دیتا، فوراً جاتے ہیں نمبر چیک کروانے کے لیے. جب نمبر والے چشمے آ جاتے ہیں پہن لیتے ہیں، دور کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ چلا ہمارا علاج ہو گیا. پتہ چلا دور کا نظر نہ آئے تو آنکھیں کمزور محسوس کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جسم کے اندر اگر حرارت موجود ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے. اگر خدا نخواستہ چلتے چلتے ہمارے کسی جسم کے حصے کے اندر اللہ نہ کرے پیرالیسس کا اٹیک ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے ہمارا جسم بیمار ہے. ناک بہنے لگ جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں سردی ہو گئی ہے. کھانسی ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا جسم بیمار ہے. پتہ چلا جسم بیمار ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. پھر کیا بیمار جسم کو لے کر ہم چلتے ہیں یا علاج کرواتے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے، سب کا جواب چاہیے. علاج کرواتے ہیں. اپنے بیمار جسم کو لے کر بستر پر پڑے نہیں رہتے. ہم جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مہنگی دوائیں لیتے ہیں،
اور کبھی ان دواؤں سے اچھا نہیں ہوتا تو بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پھر بڑی اور اعلیٰ علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جسم بیمار ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، اور جسم کی بیماری کے علاج کے اندر ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لہیم شہیم انسان، جسم توانا، سر میں کوئی درد نہیں، پھر وہ بے چین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ جہاں جسم کو ضرورت ہے آرام کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے لباس کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے خوراک کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے اچھے لباس کی، جہاں جسم کو ضرورت ہے راحت کی، ہم اس کو ساری راحتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اسی طریقے سے ہماری روح کی بھی کوئی غذا ہے، روح کی بھی کوئی خوراک ہے، روح کا بھی کوئی تقاضا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ روح بیمار ہو جائے انسان بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر دبلا پتلا انسان ہے اور روح اگر تندرست ہے تو خدا کی قسم وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ آج روح بیمار ہو گئی، دنیا کا انسان اس لیے پریشان ہے کہ جسم کو تو غذا دے رہا ہے، آتما کو غذا نہیں دے رہا، روح کو غذا نہیں دے رہا، روح کو اس کی خوراک نہیں پہنچا رہا۔ اب آئیے، سر میں درد ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جسم بیمار ہے، روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کا کلام سننا اچھا نہ لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب نماز ہمارے اوپر بوجھ بن جائے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے، جب قرآن سننا ہمارے لیے گرا ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، جب اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا انسان ظالم ہے کہ اپنے جسم کے اندر موجود اپنے جسم کو تو غذا دے رہا ہے لیکن جسم میں موجود روح کو غذا نہیں دے رہا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، بہت تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے، اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ رکانہ پہلوان جسم کے اعتبار سے طاقتور تھا لیکن روح مصطفیٰ کی طاقتور تھی، پچھاڑ دیا 3 مرتبہ پہلوان۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روح کو طاقتور بنانا چاہیے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ روح بلک رہی ہے، روح تڑپ رہی ہے، ہم اپنی روح کا علاج قطعی طور پر نہیں کرتے، روح کو ضرورت غذائیں نہیں پہنچاتے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا۔ اب ایک آیت کے ذریعے میں روح کے حوالے سے بتاؤں گا تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روح کی سب سے بڑی غذا اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اسی لیے اس کتاب کو لانے والے کے لیے اللہ نے لقب بھی انتخاب کیا تو یہ کہا نزل بہ الروح الامین۔ حضرت جبریل کا لقب روح الامین کہا گیا۔ جہاں سے روح آئی وہیں سے اس کا علاج بھی آیا، جہاں سے روح آئی وہیں سے اس کی خوراک بھی آئی۔ آج کا انسان جہاں سے روح آئی، جس رب کی طرف سے آئی، اس رب سے تعلق توڑ کر اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتا ہے۔ سن لو، کبھی بھی تمہاری زندگی میں خوشیاں اور سکون نہیں آ سکتا۔ روح کو غذا دو،
روح کو طاقت دو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جسم سے غافل ہو جاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اگر تم پریشان ہو تو صرف اس لیے کہ تمہیں جو ہے وہ جیم میں جا کر کے ورزش کرنے کا ٹائم ہے، ناشتے میں کھانے کا ٹائم ہے، اور ڈنر اور لنچ کے اندر بہترین غذا کھانے کا ٹائم ہے، مارکیٹ میں گھومنے کا ٹائم ہے، تجارت کرنے کا ٹائم ہے، آرام کے لیے ٹائم ہے. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں تو اپنی روح کو اس کی خوراک دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور بڑی مزے کی بات بتاؤں انسان کی بے وقوفی کے حوالے سے، لفظوں کا انتخاب، سکون اور آرام دونوں میں فرق ہے. لفظ کا فرق سمجھیں، سکون اور آرام دونوں میں فرق ہے. ہم نے آرام کو سکون سمجھ لیا، اس لیے پوری کوشش ہم کر رہے ہیں آرام کی چیزوں کا، اور سمجھ رہے ہیں سکون ملے. نہیں مل رہا سکون. مثال کے طور پر سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. نرم گدے سے جسم کو آرام ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ چین کی نیند بھی آ جائے. اور اگر میری بات میرے مالدار بھائیوں کو بری نہ لگے تو عرض کر دوں، سب سے زیادہ بے چین تو وہی نظر آتے ہیں. نیند انہی کی اڑ چکی ہے، سکون انہی کا ختم ہے. بڑے قیمتی صوفے لگے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی کرٹن لگے ہوئے ہیں، سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن نیند نہیں آتی. لیکن میں جب فٹ پاتھ پر پیپر بچھا کر کچھ غریبوں کو دیکھتا ہوں کہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سوئے ہوتے ہیں، نہ گاڑیوں کی آواز ان کی نیند میں خلل اور نہ کوئی چیز انہیں پریشان کر رہی ہے. اے غریب، تجھے سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ تجھے پاس تو گدا بھی نہیں، لائٹ کو بند کرنے کا کوئی سسٹم بھی نہیں. تو جواب دے گا، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس کسی کو ستانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس گناہ کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے اتنی دولت نہیں ہے. بس جو کچھ ہے بس وہ ہے. میں پاپ نہیں کرتا، میں تو اللہ کا شکر ادا کر کے چادر بچھا کے سو جاتا ہوں. میرا مولا مجھے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے. برائیاں مالداروں سے پھیلتی ہیں الا ماشاءاللہ، اور سب سے زیادہ بے چین وہ دولت مند جو اپنی دولت کا استعمال اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کرے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. لیکن جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کمزوروں کی مدد میں خرچ کرے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں خرچ کرے، اپنے جائز کاموں کے پیچھے خرچ کرے، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کے پیچھے خرچ کرے، اور ہر گناہ کے کام میں خرچ کرنے سے اپنی دولت کو روکے رکھے، اسے بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے. سکون اور آرام کو سمجھیں. سکون کا تعلق روح کی غذا سے ہے، اور آرام کا تعلق جسم کی غذا سے ہے، جسم سے. نرم گدے سے آرام ملے گا، سکون. اب چھوٹا سا اکثر میں کہا کرتا ہوں لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی. جو شخص نرم گدے پر ایئر کنڈیشن کے اندر کروٹیں بدلتے ہیں اور نیند نہیں آتی، وہی شخص جب مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، امام خطبہ دیتے ہیں تو جھپکی مارتا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں پر 2 منٹ میں اس کو نیند آنے لگ گئی. تو جواب ملے گا، روح کو اس کی خوراک مل رہی ہے.
اللہ کا ذکر اس تک پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے سکون کی دولت مل رہی ہے۔ مسلمانوں سن لو، پریشانی کا علاج یہ ہے کہ روح کو اس کی غذا پہنچاؤ، روح کو اس کی خوراک پہنچاؤ۔ آج ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، ہماری روح کمزور ہو چکی ہے، ہماری روح طاقتور نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس پیوند والا لباس ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود سکون ان کی پیشانی سے چھلکتا نظر آتا تھا۔ آج تک کی روزی ہوتی، آج تک کے لیے تو روٹی ہوتی، کل کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا کی قسم وہ پریشان نظر نہیں آتے تھے، مطمئن نظر آتے تھے۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی، وہ اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیٹتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان کی زندگی اس طریقے سے اللہ کی یاد کے اندر اور اپنی روح کو غذا پہنچانے کے اندر گزرتی تھی، جس کی بنیاد پر ان کی زندگی میں سکون تھا، سکون تھا اور سکون تھا۔ پریشانی کا علاج دولت کا انبار لگانے کے اندر نہیں ہے، روح کو غذا دینے کے اندر ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی بے قرار ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات میں عرض کروں، اب یہ بات اس سے پہلے والی بات تو جنرل تھی ہر انسان کے حوالے سے۔ جو بھی انسان اپنی آتما کو اپنی آتما کو علاج نہیں دے گا اور روح کو اس کی غذا نہیں پہنچائے گا، وہ بے چین رہے گا، وہ پریشان رہے گا۔ اب آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ یہ روح بیمار ہے، پتہ کیسے چلے؟ کیسے پتہ چلے کہ روح بیمار ہے؟ آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے اس کے لیے جس کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کی وجہ سے نرم نہیں ہوتا یا سخت ہو چکا ہے اس کا دل، وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کا ذکر سننا اسے اچھا نہیں لگتا۔ ایسے بندے کے لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا خرابی ہے ایسے سخت دل کے لیے جس کا دل اتنا سخت ہو چکا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے خرابی ہے، خرابی۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گانوں کی محفل میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، قوالی کی محفل میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی محفل میں یار یہ کب ختم ہوگا؟ اگر اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم روح کے بیمار، روحانی روح ہمارا روح جو ہماری ہے وہ بیمار ہے۔ اچھا بعض بڑا عجیب مسئلہ بھی چل پڑا ہے، ڈاکٹر کی دواؤں سے طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یہ روحانی علاج کرنا پڑے گا۔ ارے بابا روحانی علاج الگ چیز ہے، روح کی بیماری الگ چیز ہے۔ کرنے جا رہے ہو جسم کا علاج اور کہہ رہے ہو روحانی علاج۔ جسم کا علاج کچھ اور ہے، روح کا علاج کچھ اور ہے۔ اگر روح بیمار ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان کی صحبت کی بنیاد پر تمہارے دل کی طبیعت، تمہاری روح کا انقلاب پیدا ہو جائے گا، تمہاری طبیعت میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ روح کا علاج بتایا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ علاج ہو چکا ہے؟ ڈولو کھائے سر کا درد چلا گیا تو ہم سمجھ گئے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی، حرارت ختم ہو گئی، ہم سمجھ گئے بخار چلا گیا، کھانسی بند ہو گئی، سمجھ گئے علاج ہو گیا۔ ہماری روح کا علاج ہو چکا ہے، کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھیں؟ قربان میرے رب کی عظمت پر، اس نے قرآن مقدس میں فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم من ذکر اللہ کما قال، پھر جس کا دل اور جس کی جلد اللہ کے ذکر کی وجہ سے جھکتی چلی جائے، نرم ہوتی چلی جائے، سمجھ لینا اس کی روح کا علاج ہو چکا ہے۔ ثم تلین قلوبہم وجلودہم عن ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر سنو، اللہ کا نام سنو، اللہ کی کتاب سنو، اللہ کے فرمان سنو، تو طبیعت اس کی طرف جھکتی چلی جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کا علاج ہو چکا ہے۔